ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان والے کو اسی خطاب سے اللہ تعالیٰ متنبع فرماتے ہیں، اور کوئی حکم اللہ نے بیان فرمانا ہو، کسی چیز سے روکنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو استعمال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے بندے۔ ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ایمان والا بندہ دنیا کے اندر بہت قیمتی بندہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تک قیامت برپا نہیں کی جائے گی جب تک اس روئے زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا۔ گویا کہ ایمان والا بندہ جو ہے پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، ایمان والا بندہ پوری کائنات کے لیے بقا کا ذریعہ ہے۔ جب ایمان والے بندے دنیا سے اٹھ جائیں گے، ایک بندہ بھی روئے زمین پر اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتا ہوگا، اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کے مطابق اس پوری کائنات کو تہس نہس فرما دیں گے، یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اور اس کائنات کے ختم ہونے کا نقشہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ کھینچا ہے۔ اذا الشمس کورت، کہ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چٹائی کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وہ وقت یاد کرو جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کائنات میں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، قبروں کے اندر قبروں کو اکھاڑ کر مردوں کو باہر نکال دیا جائے گا، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت لغد، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان جان لے گا اس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کتنا کام کیا، اس نے اس دنیاوی زندگی کے اندر کتنے اعمال کیے جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔
کیسے اعمال کیے جو آخرت میں کام آنے والے ہیں، یہ اس وقت ہر انسان جان لے گا۔ اور آیا عالمت نفس ما احضرت، ہر نفس یعنی ہر انسان، ہر فرد بشر جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید نے قیامت کا نقشہ جگہ جگہ کھینچا ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف اسلوب کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ یہ عقیدہ بیان کیا، یہ نظریہ بیان کیا کہ ایمان والے بندوں کے اٹھ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کے باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والا بندہ کتنا قیمتی ہے، چاہے ایک ہی ہو۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس کے سبب سے کائنات اپنے اپنے محور پر چل رہی ہے اور کائنات قائم ہے۔ جب ایمان والے بندے ختم ہو جائیں گے، اشرار آ جائیں گے، تو اس وقت کائنات کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو مخاطب کرتے ہیں، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والے بندے مدد مانگ اللہ کی صبر اور نماز کے ذریعے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے آپس میں ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ مختلف احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ایمان والوں کو، اور اسی لفظ کے ذریعے سے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان ایک تو تفصیل حدیث میں آئی، حدیث جبرائیل کے اندر تفصیل بیان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو ایمان کی بنیاد بتائی ہے، ایمان کی اساس بیان کی ہیں۔ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے لیکن پیغمبر کو نہیں مانتا تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اللہ کو بھی مانتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، لیکن ان سے پہلے جتنے نبی آئے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے، ایمان والا نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی تمام انبیاء کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، حضور علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن فرشتوں کا انکار کرتا ہے کہ فرشتوں سے مان کے تم کہوں گے۔ شریعت کہتی ہے کہ ایمان میں داخل نہیں ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ ایک آدمی ساری چیزوں کو مان رہا ہے، اللہ کے اوپر ایمان بھی ہے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان بھی ہے،
فرشتوں پر ایمان بھی ہے، لیکن اللہ کی کتابوں کو نہیں تسلیم کرتا۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب نعوذ باللہ نہیں ہے، انکار کر رہا ہے۔ یا کہہ رہا ہے کہ انجیل، زبور، تورات اور دیگر کتابوں کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیا ہے میں ان کو نہیں مانتا، ریاض باللہ، یہ آسمانی کتابیں ہو سکتی ہیں۔ تو شریعت کے اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ ایک آدمی ساری چیزیں مان رہا ہے لیکن آخرت کو نہیں مانتا ہے، جس طرح کفار مکہ کا عقیدہ تھا، وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب تم مر کے ختم ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں مٹی کے ساتھ مکس ہو جائیں گی، مٹی ہی مٹی ہو جائے گی، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اچھا کیا اس وقت بھی ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ کیا اس وقت ہماری دوبارہ تخلیق ہو جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ بعث بعد الموت کا انکار کر رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر انکار کر رہا ہے۔ ساری چیزیں مانتا ہے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر۔ ٹھیک، ایک آدمی کہتا ہے آخرت پاخرت کوئی چیز نہیں ہے، ایشو روبا دابا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے عام طور پہ بات ہم سنتے ہیں معاشرے کے اندر، جہالت میں آ کر کہتے ہیں کہ آخرت کچھ نہیں ہے، روبا دابا یوڑ کو توڑ کر واپس، وہ کہاں سے آیا واپس؟ حقیقت ہے واپس نہیں آیا، لیکن کیا واپس آنے کا کہیں نظریہ پیش کیا ہے قرآن نے؟ واپس آنے کا کہیں حدیث میں نظریہ پیش کیا ہے کہ اسماعیل سوئی نہیں واپس؟ نہیں، یہ نظریہ ہی نہیں پیش کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد، کائنات تباہ ہونے کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اور اولین آخرین کو جمع کر لیں گے اور حیوانات کو بھی جمع کریں گے۔ وہ بدلے کا دن ہوگا، اور ایسا بدلے کا دن ہوگا کہ بے سینگ بکری جو دنیا میں تھی، اس کو سینگ والی بکری نے ٹھونگیں ماری تھیں، ایک ٹھونگے، دو ٹھونگے ماری تھیں، تو بے سینگ بکری کو سینگ دے دیا جائے گا، اور سینگ والی بکری کو بغیر سینگ کے پیدا کیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا آج اپنا بدلہ لے لے، آج اپنا بدلہ لے لے۔ جب یہ حیوانات کا آپس میں بدلہ ہو جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، تمام حیوانات مٹی ہو جائیں گے۔ اور اسی حقیقت کو قرآن نے بیان کیا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اس وقت منکرین خدا، اس وقت کفار یہ کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ جب اعمال نامے توڑے جائیں گے اور اعمال نامے کا ناموں کا وزن کیا جائے گا، اس وقت انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہوتا آج کام آتا، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کا کام کیا ہوتا، قرآن سے تعلق جڑا ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جڑا ہوتا، تو آج مجھے کام آتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے کے لیے بھیج دیا ہوتا۔ تو ایک آدمی آخرت کا ہی انکار کر رہا ہے، ساری چیزیں مان رہا ہے، لیکن آپ منکر آخرت ہے، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ تو یہ 7 چیزیں بنیادی ایمان کی کیفیات کو بیان کیا، ان میں ایمانی بنیادوں کو بیان کیا، اور دوسرا ہے اجمالی طور پر ایمان کی تعریف۔
ایمان کی صفات اور بھی ہیں، اور اہل ایمان کی صفات تو قرآن مجید نے بہت سارے بیان کی، لیکن اجمالی تعریف کے ایمان دو لفظوں میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دو لفظوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کی کہ حضرت مجھے سمجھا دیجئے ایمان کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا الایمان الیقین کلہ، دو لفظ، الایمان ایک لفظ ہو گیا، الیقین کلہ ایک لفظ ہو گیا۔ دو لفظوں میں ایمان کی حقیقت بیان کرتے کہ ایمان پورے کے پورے یقین کا نام ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن ہے ایمان والے کو مکمل یقین کہ اللہ کی ذات ہے، میں اللہ کی ذات کو سجدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی ذات کے سامنے جھک رہا ہوں، میں اللہ ہی کی نعمتیں کھا رہا ہوں، اللہ ہی نے میری زندگی رکھی ہے، اللہ ہی مجھے خیر و شر پیدا کرتے ہیں میرے لیے، خیر بھی اللہ کی جانب سے، شر بھی اللہ کی جانب سے، تو ایمان والا جانتا ہے۔ اور یہ اللہ کی صفت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کی آنکھ تمام کائنات کا مشاہدہ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے اس کی آنکھ، لیکن انسان کی آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا ادراک کر سکے۔ ہاں علامات ہیں، اور علامات کے لیے پورا عالم، پورا جہان، پوری کائنات اللہ ذوالجلال والاکرام کے وجود کے بارے میں نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بنی۔ ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی، سوت کاٹ رہی تھی، تو ایک آدمی اس کے پاس گیا، اماں خدا کتنے ہیں؟ تو کہنے لگے خدا ایک ہے۔ کہا کوئی دلیل؟ کہا دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے، ایک چھوٹا سا میرا کام ہے، میں یہ چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یا دھاگے کو پکڑ لیتا ہے تو چرخہ چلنا بند، دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، دھاگا سوت کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اسی سے سمجھ گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کا وجود ہے۔ ایک تو یہ سمجھی اللہ کا وجود ہے، اور دوسری یہ سمجھی کہ وحدہ لا شریک ہے، شریک اور صحیح اور وزیر بھی کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یوں کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے ایک چھوٹا سا کام ہے، اس میں بچہ مداخلت کرتا ہے، قوم رک جاتا ہے، دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی وسیع کائنات، یہ کسی کے چلائے بغیر کیسے چلے گی؟ یہ کسی کے بنائے بغیر کیسے بنے گی؟ اگر اس کے اندر، اس کائنات کے اندر دوسرا خدا ہوتا تو یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ اور اس حقیقت کو قرآن نے بیان کیا سورۃ المومنون کے اندر، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اے دنیا کے لوگوں، عقل رکھنے والوں، سمجھ رکھنے والوں، بصیرت رکھنے والوں، ہوش مند لوگوں، دیکھو غور کرو کائنات میں کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، اگر اس کائنات کے اندر دو خدا، توجہ رہے میری طرف، اگر اس کائنات کے اندر دو خدا ہوتے، ایک کہتا اس سال چلہ کلام جو ہے بالکل دھوپ رہے گی، خشک رہے گا، دوسرا کہتا تجھے کیا ہو گیا، کشمیریوں کا بنے گا کیا؟ یہ ملک کا ایک واقعی آب، یہ دائیں سسٹم کیسے تیار ہوگا، مکی کیسے تیار ہوگی، گندم کیسے تیار ہوگی،
ان کے باغات کا کیا بنے گا؟ میں تو برساؤں گا، میں تو برف اتاروں گا، بارش اتاروں گا۔ اختلاف ہوتا نا، اختلاف ہوتا، اور اختلاف کی شکل میں فساد لازمی۔ ہاں، اختلاف کی شکل میں فساد لازمی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو جھگڑا ضرور ہوتا۔ تمہیں کہیں کائنات کے اندر جھگڑا انتظامی طور پر نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی دن چاند چڑھنا تھا لیکن وہ چڑھا ہی نہیں، ستاروں کو چمکنا تھا وہ چمکے ہی نہیں، سورج کو آنا تھا وہ آیا ہی نہیں۔ کہیں ایسا اختلاف نظر آیا؟ جی بولتے کیوں نہیں؟ کہیں ایسا اختلاف نظر آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں بولتے ہو؟ کہاں آیا؟ سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، اپنے وقت پر جا رہا ہے، چاند اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے۔ یہ سرما کبھی جولائی میں آیا نہیں۔ یہ سرما کا مہینہ اس کے لیے چلے کلان کے لیے جنوری ہی مختص ہے، دسمبر ہی مختص ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ سرما کی راتیں جون جولائی میں آ جائیں اور جون جولائی کی جو دن ہے وہ سرما میں آ جائیں؟ ہے ہوا ایسا؟ نہیں ہوا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، متوجہ رہے میری طرف، قیمتی بات ہے اور ایمان کی بات ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ پوری کائنات کے اندر پوری کائنات گواہی دے رہی ہے اور ہر چیز ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے میرا بنانے والا اللہ ہے، میرا بنانے والا ہیچ تیغے نشود۔ کبھی کوئی چاقو خود بخود چاقو بن جائے گا، کبھی کوئی تلوار خود بخود تلوار بن جائے گی۔ جب اس پر یقین ہے اور حیرت ہے، اسکوٹر بنایا، یہ کس نے بنایا؟ یہ ہونڈا والوں نے بنایا۔ گاڑی بنائی، یہ ہونڈا والوں نے بنائی، یہ فلاں والوں نے بنائی۔ انسان کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کو کس نے بنایا؟ یہ بڑی پانے یہ خود ہی آ گیا، نیچرل۔ کیا ہو گیا اس کھوپڑی کو؟ اتنا بڑا انسان، دماغ، آنکھ، کان، ناک، گلا، دل، معدہ، انتڑیاں، ہاضمے کا نظام، کھانے کا نظام، بھوک کی اور پیاس کی تلاش، چلنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، بولنے کی قوت، مارنے کی قوت، تمام قوتوں والا انسان اس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ بڑے پانے، یہ خود ہی بن گیا۔ اور ہونڈا کمپنی والے کے اسکوٹر کے بارے میں یقین ہے، یہ بناؤ، یہ شو بناؤ تو ہونڈا والے۔ کیوں بھائی؟ اس کے بارے میں اتنا یقین ہے، اپنے بارے میں اتنا یقین کیوں نہیں ہے کہ مجھے خدا نے بنایا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ایمان ایک قیمتی چیز ہے۔ الایمان الیقین کلو، پورے کے پورے یقین کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تمہیں مبارک ایک مرتبہ، کیا فرمایا؟ تمہیں مبارک ایک مرتبہ، تم مجھے دیکھتے ہو، میری زیارت کرتے ہو، میرے پاس فرشتے کو آتے ہوئے دیکھتے ہو اور میرے اوپر وحی اترتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہیں مبارک ایک مرتبہ۔ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، وہ مجھے نہیں دیکھیں گے۔ آپ میں سے کون ہے جنہیں حضور کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم نے نہیں دیکھا حضور علیہ السلام پر وحی اترتے ہوئے، بن دیکھے ایمان ہے کہ قرآن وحی کے ذریعے اترا ہے۔
ہم نے نہیں دیکھا قرآن نازل ہوتے ہوئے، بن دیکھے یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا ایسی قوم آئے گی جو بن دیکھے میری ذات کو تسلیم کرے گی، میری پیغمبری کو تسلیم کرے گی، میری نبوت کو تسلیم کرے گی، میری لائی ہوئی کتاب کو تسلیم کرے گی، ان کو مبارک ہے 7 مرتبہ۔ اے یارو، ایمان کتنا قیمتی ہے، آپ کو اور مجھے مبارک دے رہے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ؟ اللہ اکبر۔ اب ہمیں ایمان کی رکھوالی کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں حضور علیہ السلام کی اس توقع پر پورا اترنا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہم نہیں اتریں گے، حضور علیہ السلام کی اس توقع پر پورا نہیں اتریں گے، اللہ بچائے ہم ایمان کھو بیٹھیں گے، تو قیامت کے دن حوض کوثر پر جب جائیں گے، وہاں حضور علیہ السلام فرمائیں گے فسحقاً فسحقاً فسحقاً، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، تم تو ایمان کو دنیا میں ہی بیچ کر آئے تھے۔ تو اس سے تحقیق المت مقلوبت کسی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والا بندہ بہت پیارا ہے اللہ کو، اسی لیے قرآن مجید جگہ جگہ ایمان والے کو مخاطب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اے تقوی اختیار کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، لباس کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کی سنت ادا کرو، بالوں کے اعتبار سے حضور کی سنت ادا کرو، داڑھی حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق رکھو، کھانا حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھاؤ، کماؤ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کماؤ، اور اس طریقے سے اہل و عیال کے حقوق ادا کرو، ہمسائے کے حقوق ادا کرو، مسجد کے حقوق ادا کرو، قرآن کے حقوق ادا کرو۔ قرآن تمہارے دروازوں پر آ کر بار بار دستک دے رہا ہے کہ میں اللہ کی آخری کتاب ہوں، میں اللہ کا آخری پیغام ہوں۔ جواب دہی ہوگی، اور یقیناً جواب دہی ہوگی۔ میرے دوستو، اگر حضور علیہ السلام قیامت کے دن یہ کہتے کہ تم دفع ہو جاؤ، تمہارے دروازے پر میری کتاب آئی تھی، وہ کتاب جس کے لیے میں نے طائف میں زخم کھائے تھے، اپنے جسم مبارک کو لہولہان کیا تھا، وہ کتاب جس کے لیے میرے گھر میں تین مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ ہمارے گھر میں تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور پر۔ کیا ان کو دولت نہ ملتی جن کے لیے دنیا قائم ہوئی، جن کے لیے دنیا وجود میں آئی، جن کے لیے سورج طلوع ہو رہا تھا، جن کے اشارے پر سورج آ رہا ہے جا رہا ہے، کیا ان کے لیے دنیا نہ ملتی انہیں؟ امت کے غم میں، امت کے خیال میں دنیا کو لات مار دی، اللہ کی محبت میں دنیا کو لات مار دی، اور پوری رات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور امتی امتی کے الفاظ مبارک لمحہ مبارک پر جاری ہے، امت کا غم ہے۔ واہ امت، اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم کرے۔ مؤذن پورے پھیپھڑوں کی قوت سے حی علی الصلاۃ پکار رہا ہے، یہ 10 سے بس نہیں ہوتا، اس کے گپے ہی ختم نہیں ہوتے، اس کی مکاری ہی ختم نہیں ہوتی، اس کی تجالی ہی ختم نہیں ہوتی۔ مسجدیں غیر آباد ہیں، تو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تقوی صادقین کے ساتھ رہنے سے ملے گا، سچے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ملے گا، جو تقوی والے ہیں ان کے ساتھ رہو، ان کا طریقہ کار اختیار کرو، تم بھی متقی بن جاؤ گے۔ بہرحال اس کے لیے بہت ساری مثالیں پیش کرنی تھیں، میں اصل میں توحید کے موضوع کی طرف نکل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا